النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز ببلند درود و سلام الصلاة والسلام بك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر بھاویں لکھ جہان تو مندائے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگائے پتر بھاویں لکھ جہان تو مندائے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگائے اوئے ہور کسے کو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں مندہ بول منہ چو نکلے ٹوک دیے چنگی ماڑی تھا تو ماں روک دیے گندا بول منہ چو نکلے روک دیے چنگی ماڑی تھا تو ماں روک دیے اوئے ہور کسے کو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں مادہ شاکر انت وچھونا سینائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے مادہ شاکر انت وچھونا سینائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے او میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محبوب مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پاک و عرفہ بارگاہ دے اندر
درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، گزشتہ چند ایک جمعۃ المبارک دے اندر میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر دوستوں کی فرمائش بھی تھی، اور یہ ضروری بھی ہے موضوع آج کل کے نوجوانوں کے لیے، آج کل کے بچوں کے لیے، کہ جس طرح کا ایک عالمیہ اور رویہ ہمارے گھروں کے اندر بن چکا ہے، ہر 5واں 10واں بندہ میرے پاس آ کر یہی کہتا ہے کہ قاری صاحب اولاد آنکھاں نہیں مندی، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد نے گھر سے نکال دیا۔ تو یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر اگر میں اور آپ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز جنت میرا بھی ٹھکانہ ہوگی اور آپ کا بھی ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے ایک ہی جملے کے اندر پوری کائنات کا وہ علم جو ہے وہ ایک جملے کے اندر بند کر کر مجھے اور آپ کو پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا، سن لے میرے صحابی، تیرے ماں باپ تیرے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہے، بس دو ہی باتیں ہیں، یا تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جب مفسرین نے اس حدیث کو لکھا اور نیچے لکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جے تو چاہتا ہے کہ تینوں اللہ جنت عطا کرے تو فرمایا پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیرا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ تیری زبان سے، تیرے کردار سے، تیرے اعمال سے، تیرے اٹھنے بیٹھنے سے، تیرے جانے پھرنے سے تیرے ماں باپ کو رنج و غم نہ پہنچے، تیری وجہ سے ان کی نگاہیں جھک نہ جائیں، تیری وجہ سے ان کی گردن نیوی نہ ہو جائے، تیری وجہ سے وہ گلی محلے کے اندر نکل نہ پائیں۔ فرمایا ایسا کام نہ کرنا، ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرمایا پھر تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ جنت۔ ہاں، جے تو نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، رنج و غم دیا، تکلیف دی، راتوں کی نیند تو نے اپنے ماں باپ کی حرام کر دی، تیری وجہ سے صبح و شام سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا ہماری اولاد کا۔ فرمایا اگر تیری وجہ سے تیرے ماں باپ دکھی ہیں تو فرمایا پھر سن لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ کوئی لمبی تمہید حضور نے نہیں باندھی کہ ماں کی یہ شان ہے، باپ کی یہ شان ہے، ماں کا ادب کرو کیونکہ اس نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے سامنے ادب سے جھکو بیٹھو۔ اتنی لمبی گفتگو نہیں فرمائی، ہاں 2 جملوں میں بات مکمل کی۔ حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے کیا ہے؟ یہ پوچھتا ہے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جے تو ادب کرے گا تیرا ٹھکانہ جنت ہوگی، فرمایا جے تو ان کو نہ دکھ، رنج و غم، پریشانی، تکلیف میں مبتلا کرے گا تو پھر تیرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ بندو میری عبادت کرو، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا تم اپنے رب کی کیا کرو؟ کی کری دی؟ عبادت بولو نا، اپنے رب کی کیا کرو؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، فرمایا بس میرے رب میری عبادت کرو۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر یہ ہے کہ اپنے اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن۔ یہ ایک ہی آیت ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ٹکڑے میں آیت کے جز میں فرمایا ہو کہ پہلے میری عبادت کرو، آیت کے دوسرے حصے میں وہ جو گول دارہ نشان آ جاتا ہے
اس کے آگے نہیں، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میری عبادت کیوں کرو؟ یا اللہ تیری عبادت ہم کیوں کریں؟ فرمایا تیرا خالق نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں، رازق نہیں ہوں، تجھے سانس کی دولت دی ہے، تجھے ہر نعمت عطا کی ہے، تجھے رزق دیا ہے، ہر چیز، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میرے حضور تو جھکے؟ یا اللہ بنتا ہے۔ تو فرمایا پھر جھک، یا اللہ جھک گئے، تیری عبادت کر لی، تجھے مان لیا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، کافی ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا اب یہ کرو الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فرمایا میری عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ حسن سلوک والا کوئی شخص ہے یا کوئی شخصیت ہے، فرمایا وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ ماں اور باپ، یقین مانے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کہو آمین۔ جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماں باپ چلے جائے نا تو سارا جگ، سارا قبیلہ، سارا خاندان آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ بڈی ماں ہوئے نا تو صرف سر تے اس طرح ہاتھ رکھ دے، 2 انگلیاں ٹیک دے، دادی قسم سارے رنج و غم دور ہو جاندے ہیں۔ ماں کہندی پتر پریشان نہ ہو، میں نماز پڑھ کے تیرے حق چے دعا، میں پردیس ہاں نا، اے لوہر پیچھے چکوا لے، جدوں میں فون کری دا میں کہ ماں جی دعا کر دیو، تو کہندی پتر اے بھی پوچھن دی گل ہے، جدوں بھی نماز پڑھی دی ہے، جدوں بھی اللہ دے حضور کچھ منگی دا تو پتر پہلے تیرے واسطے منگ دی ہاں۔ تو یہ ماں باپ ایک ایسی زمانے کے اندر شخصیت ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، اس نے اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرنی ہیں۔ اور یاد رکھنا جس بندے کے لیے ماں باپ نے دعا کر دی نا، وہ پھر سارا زمانہ اس کو گرانے کی کوشش کرے، لیکن ماں کی دعا سے ایویں چک کے اتھا لے جاتی ہے۔ حدیث کی کتب گواہ ہیں، تاریخ گواہ اس بات کی، جس بندے کے ساتھ ماں باپ کی دعا تھی، آپ ابھی بھی جا کے اپنا معائنہ کر لیں، جس بندے کے اوپر ماں باپ راضی ہیں، جس بندے کے اوپر ماں باپ راضی ہیں، یا جس کے پاس رہتے ہیں، جس بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، وہ دیاڑی بے شک 1000 روپے کماندہ ہوئے نا، پھر بھی وہ دے گھر دے اندر خوشحالی ہوتی ہے۔ تو جدے ماں پہ ناراض نہ باویں او ایک دن دا 5 کی 20 کما لے، پھر بھی ہاتھ آگے تے ہاتھ پیچھے ہی ہوئے گا۔ او دی وجہ او بھائی جڑا 1000 کما کے لے آ رہا نا، صرف 1000 نہیں، نال ماما دیاں دعاواں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایسے قسم سے اتنے تنگ ہیں اپنی اولادوں سے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ سرکار 85 سال دی ماں 4 دن پہلے میرے کو لائی اتھو دی ہے، رونے لگی، رونے، ہاتھ پاؤں یوں کانپ رہے ہیں، 85 سال بڑی عمر ہے سرکار۔ او سامنے میرے کمرے دے اندر رون لگ پئی سرکار۔ میں کیا ماں جی ہویا کی ہے؟ کہندی میرے 4 پتر ہیں تے میں جہداد جڑی سی تقسیم کر دیتی ہے، پتر نو بھی حصہ، بیٹی نے، سارے نو دے دیتا، میرے ہاتھ کچھ نہیں۔ لیکن آج میں در بدر، یعنی 1 مہینہ 1 پتر کو 2 دن اتے ہو جان تے کہندا ماں ہن تیرا مہینہ او اس پتر والا واری ہے تے مینوں خرچہ پانی کو نہیں دیندے۔ سدھے سادے لوگ ہوندے نا بزرگ، تو مینوں کہندے دعا کرو کوئی تویز بھی دے دو، میں کور رکھاں تاکہ میرے پتر میرے نال کوئی حسن سلوک کرن۔ یار یہ بھی نوبت آنی تھی، یہ بھی ماحول ہم نے اور میں نے آپ دیکھنا تھا کہ بوڑھی ماں بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، بچوں کی توجہ، جملہ سمجھے، بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کروا رہی ہے، تعویذ لے رہی ہے کہ بچے میری طرف آئیں، میرے پاس بیٹھیں، حسن سلوک کریں۔
لیکن میرا تو آپ کا مزاج اور ہمارا دین یہ کہتا ہے. سنیں کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ. ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جہاد کرنا ہے، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کفار سے لڑنا چاہتا ہوں، واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں ان مشرکوں کو. حضور نے فرمایا اچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہیں. فرمایا جا تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ اس خدمت کی برکت کی وجہ سے تجھے جہاد کا ثواب عطا کرے گا. کملی والے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک منت مانی سی، میں ایک منت مانی تھی. کیا مانی منت؟ یا رسول اللہ منت یہ مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا، جب مکہ فتح ہوگا تو میں نا کعبہ شریف کی جو چوکٹ ہے نا اس کو چوموں گا، اس کو چوموں گا. مکہ فتح ہو گیا، وقت آ گیا. وہ شخص آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں کعبے کی چوکٹ کو، بولو نا توجہ تہاڈی ضروری ہے، کعبے کی چوکٹ کو کیا کروں گا؟ چوموں گا. فرمایا پھر؟ یا رسول اللہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا سفر کر کے جاؤں. مدینے میں تھا نا تو میں نہیں جا سکتا، بیمار بھی ہوں نہیں جا سکتا، لیکن منت مانی ہے کہ جب بھی مکہ فتح ہوگا تو میں کعبے کی چوکٹ کو کیا کروں گا؟ چوموں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تجھے جانا ہی پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے، نہ لا اکراہ فی الدین، قرآن ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. لیکن پھر مختار کل نبی جو ہے سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں، مختار جو ہوا جیسے چاہے جو کہے گا رب کی تقدیر ویسے ہی بن جائے گی. مختار کل نبی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم جاؤ جیسے مرضی جاؤ سواری کرو، نہ حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. حضور نے فرمایا پھر جا ماں کے قدموں کی تلیاں جو ہے نا ان کو چوم لے، یوں سمجھ لینا کہ میں نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا. ماں جملہ نہیں سمجھا سرکار تسی، ماں کے قدموں کی تلیوں کو کیا کر لو؟ چوم لو اور سمجھ لینا کہ میں نے کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لیا. یعنی پتہ چلا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ماں کے قدموں کے نیچے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے نا، جنت ہے اور یہ حقیقت ہے. میں نے پہلے بتایا کہ جس کے اوپر ماں باپ راضی ہیں اس کے اوپر اللہ راضی ہے، اور جس کے اوپر ماں باپ ناراض ہیں وہ زمانے کا چاہے کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات دینے والا کیوں نہ ہو، دیگیں تقسیم کیوں نہ کرنے والا ہو، زمانے کے ہر نیک عمل میں اپنا خیر حسن ڈالنے والا ہو کہ میرا بھی حصہ ڈالو، میرا بھی ڈالو، لیکن ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھنا یہ عبادت رب کو قبول نہیں ہے. اور یار کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ اتنے آپ کے پاس قرآن کا ذخیرہ ہو، تلاوت کا ذخیرہ ہو، نمازوں کا ذخیرہ ہو، کسی اور عمل کا ذخیرہ ہو، لیکن ماں باپ تیرے پہ راضی ہیں تو سمجھ جانا عرش والا رب بھی تیرے پہ راضی ہے. بخاری ہے، حضور نے فرمایا جس پہ ماں باپ راضی ہے اس کے اوپر عرش والا خدا راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حق کس کے اوپر ہے؟ ماں پہ میرے حسن سلوک کا، میں اچھا رویہ اختیار کروں باپ سے کروں یا ماں سے کروں؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں. دونوں ادب والے ہیں، ماں بھی ادب کے لائق ہے، باپ بھی ادب کے لائق ہے، ماں کی بھی عزت کرنی باپ کی بھی عزت کرنی. پر یا رسول اللہ اتنا بتائیں
کہ زیادہ عزت کس کی کریں؟ کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، فرمایا سن لے، سب سے زیادہ حسن سلوک اگر تو کسی کے ساتھ کرنا ہے تو فرمایا وہ تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے ثم من، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کیا باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ماں سے تو کر لیا، فرمایا نہیں۔ حضور نے پھر فرمایا قال امک، فرمایا پھر بھی تمہاری ماں کے اوپر تمہارا حق زیادہ ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر وہ عرض کرتا ہے ثم من، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا قال امک، فرمایا میرے صحابی تیرے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہے تیرا حسن سلوک، جو تیرا اخلاق ہے، فرمایا وہ تیری ماں کے ساتھ، یعنی زیادہ ادب کر، زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا قال ابوک، فرمایا اس کے بعد اگر تم حسن سلوک کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے باپ کے ساتھ کر۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ماں کے ساتھ۔ 3 دفعہ حدیث گواہ ہے۔ تو فرمایا چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا قال ابوک، فرمایا ہاں اس کے بعد تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک شخص اور، یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر کعبہ شریف کے چکر لگائے، کیا حق ادا ہو گیا؟ آج لوگ نا چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے آ جاتے ہیں، قاری صاحب میں نے ماں کو عمرہ کروایا، قاری صاحب میں نے ماں کو یہ چیز لے کے دی، میں نے فلاں چیز لے کے دی۔ بھائی تو نے احسان کیا، قاری صاحب میں اپنے امی ابو کو مہینے کی 10,000 کی دوائی بھی لے کے دیتا ہوں، ابو جی پھر بھی پیسے مانگ دے میرے کو، ماں جی پھر بھی خرچہ مانگ دیا میرے کو۔ میں نے کہا سن، حضور نے فرمایا، حضور کی پاک بارگاہ میں ایک شخص آیا، خاص کر کے یہ نوجوان سنیں اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ وہ شخص آیا، نوجوان تھا، یا رسول اللہ شکایت کرنے آیا باپ کی، یا رسول اللہ میرے سارے پیسے میرا باپ لے لیتا ہے، میرے پیسے میرا باپ لے لیتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں اپنے باپ کو ان پیسوں میں سے کتنا خرچہ دوں، کتنا خرچہ دوں؟ حضور نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، حضور نے بات ہی ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا سن لے نوجوان، حضور نے اس کی ہمدردی نہیں سنی کہ حضور میرے بچے ہیں، میری بیگم ہے، ان کے اخراجات ہیں، سکول کی فیسیں ہیں، نا نا نا، حضور نے ایک ہی جملے میں بات مکمل کی۔ فرمایا میرے صحابی سن لے، تو کہتا ہے تیرے پیسوں میں سے تیرا باپ لے لیتا ہے، سن تو بھی باپ کا ہے اور تیرا پیسہ بھی باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کا، پھر یہ گنتی کر کے کیا باپ کو دینے ہیں، سارا کچھ تو ہے ہی تیرے باپ کا۔ کملی والے محبوب مصطفیٰ، ایک حدیث اور ذہن میں آئی، کہو سبحان اللہ۔ حضور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے، لے جائیں آج حدیث، یہ تحفہ ہے، لکھ لے دل کی تختیوں پہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے بختوں پہ ناز کیا کریں، بوجھ نہ سمجھا کریں، خدا کی قسم۔ اور کلی ماں دا پترا نو پال لیندی سرکار، لوگاں دے برتن مانج مانج کے، لوگاں دے کپڑے دھو دھو کے، انہاں پترا نو صرف وڈا نہیں کر دی، پھر انہاں دیاں شادیاں بھی کران دی گئے۔ جدوں شادیاں ہو جاندیاں نا، او کلی ماں دا پترا نو پال لیا، لیکن پھر دا پتر کلی ماں نو نہیں پال سکتے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری عمر بڑھ جائے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے صحابوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے کہ جہاں سے تمہیں وہم و گمان نہ ہو، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے اوپر دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ عمر میں برکت ہوتی ہے کس کے صدقے؟
ماں باپ کے صدقے، جنت ملے گی ماں باپ کے صدقے۔ دنیا کے اوپر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں نا خوشحالی کی زندگی، تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا سرکار۔ بات بڑی پیاری میرے ذہن میں آ گئی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی، نام سنے؟ حضرت اویس کرنی 20 سال حضور دا دور پایا۔ کتنا؟ 20 سال حضور مدینے چ وسدے، اے کرن شہر چ رہندا سی۔ 20 سال بڑے دوروں دوروں لوگ چل کے آندے سن حضور دی زیارت کرن، حضور دی صحبت وچ بیٹھن، حضور دا کلمہ پڑھنا، دید کرنی، صحابی بن جانا، بڑے دوروں دوروں۔ لیکن ایک کرن چ رہندا سی، 20 سال حضور دا دور پایا، اور عشق و محبت اتنا میں آگے دساں گا تانوں، لیکن حضور کی زیارت نہیں کی، حضور کی صحبت میں گئی نہیں، بیٹھے نہیں۔ 20 سال اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک ماں تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ ایک روایت میں نابینا آتا ہے اور ایک روایت میں ضعیف العمر، وڈیری عمر دی مائی سی، تے صبح شام نہ ماں دی خدمت کر دے سن۔ دن دے ٹائم اونٹ چارنے، بکریاں چارنیاں، شام نو آنا گھر اپنے ہاتھ نہ روٹیاں بھی بنانیاں، سالن بھی بنانا، پھر وڈیری ماں سی منہ پا کے انہوں نرم کرنا لکمیاں نو، پھر ماں دے منہ پانا۔ 20 سال ہو گئے حضور مدینے وسدے، اے اتھے وسدا۔ عشق بڑا ہے، محبت بڑی سرکار، کیا انداز ہے، قیامت کی صبح تک اویس اویس ہوتی رہے گی۔ دیکھا نہیں حضور کو۔ ایک دن نہ بکریاں چار کے واپس آئے نا، ماں دے قدم چ بیٹھ گیا۔ کتھے بیٹھ گیا؟ سرکار اسی تے رات نو ان جاندے جویں پروفیسر نا کلاس ہی جاندا ہے، بالکل الرٹ ہو کے، جویں MBBS نا واٹ دے اندر ڈاکٹر جاندا ہے۔ اسی تے رات 12-1 بجے گھر اس طرح آندے ہیں، دوروں ہی پوچھنا ابو جی دوائی کھادی، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس 2 گلاں۔ نہ یار تیرے ماں پیو ہیں، رات نو بے قدم گھوٹو نہ دے، انہاں دی مٹھیاں بار تے ویکھ پھر دعاواں کیویں دیندے۔ مینوں 1 گلاس پانی تے دیو گے نا، میں تانوں کہاں گا جزاک اللہ، اللہ خیر کرے، 2-3 دعاواں دیواں گا، پر واحد ماں او باپ جے جنوں 1 گلاس پانی دیو گے 1-2 دعاواں نہیں، دیندی جائے گی، دیندی جائے گی، پھر ایسی ایسی دعا دے گی جڑی وہم و گمان وچ نہیں ہوندی ہے۔ آ گیا روئی جا رہا حضرت اویس کرنی، اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو۔ ماں نے پوچھ لیا اویس خیر ہوئے؟ ماں جی آج عشق نے بڑا ہی اندروں جلایا، مینوں ہوکا ماریا، آج سینے چ اگ لگ گئی ہے۔ ماں جی میں آج کملی والے محبوب نو ملنا ہے، آج میں حضور نو ملنا ہے۔ فرمایا اچھا جانا ہی؟ جی ماں جی جانا ہے، ملنا ہے۔ فرمایا پھر میری ایک گل یاد رکھ لے، چلا جا پر یاد رکھے میں بڈھی ماں ہاں تیری، میں بڈھی ماں ہاں۔ سرکار اسی بھی وعدے کر کے جانے ہیں۔ ماں جی 5 منٹ وہ شام دی ہانڈی نہیں پکدی، پتر گھر ہی نہیں آندا حاج صاحب، وہ شام نو پھر انڈا بندا ہوندا، وہ 5 منٹ رات دے 10 بج جاندے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی کیڑی شرط ہے؟ ماں نے کہا پتر گل یاد رکھیں، حضور نو جا ملن، چلا جا، نہیں روک دی تینوں، جا، لیکن اتنی گل یاد رکھیں حضور گھر ہوئے مل لینا، جے گھر نہ ہوئے پھر ادھر ادھر گلیاں مدینے دی گلیاں دے اندر ڈھونڈنا نہیں، یا کسی صحابی دے گھر حضور گیا ادھر نہ چلے جانا کہ میں آج مل کے جانا اڈا سفر۔ فرمایا نہ، جے گھر ہوئے مل لینا، گھر نہ آئے تے الٹی پیری، وہ بولو تے صحیح، الٹی پیری پیچھے ہو جانا۔ جی ماں جی حضرت اویس کرنی ہونے جا رہا ہے۔ ہاں سرکار حاجی عبدالکریم صاحب بیٹھے، بزرگ اور بھی بیٹھے، مدینے گئے۔ جدوں بندہ مدینے جاوے نا یا مکے، اللہ تعالیٰ مینوں بھی توانوں سب نو بلائے۔ 1400 سال گزر گئے سرکار، تسی اور میں کوئی بھی جاوے کتھے چلے ہوتے کہنے ہیں مدینے چلے ہاں،
او نیلا گنبد ویکھن چلے ہیں، کہندے ہیں نا نیلا گنبد ویکھن چلے ہیں۔ اللہ جمعۃ المبارک دی مقدس ساعت دا صدقہ اللہ نصیب فرمائے۔ تے اکھاں وچ آنسو بھی ہوندے نے، او بندہ رو بھی رہا ہوندا، کدھر چلا مدینے تے روئی جا رہا، چیخاں مار مار کے روندا۔ او یارو تسی اور میں جے گنبد ویکھن چلیے تے چیخاں مار مار کے روندیاں تے مینوں دسو حضرت ویسے کرنی گنبد نہیں سی ویکھن جا رہا، گنبد والا ویکھن جا رہا سی۔ چیخو پکار شروع سی، حضرت ویسے کرنی نہیں، کیونکہ اج محبوب نو ملنا ہے تے در محبوب دا اوے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارا ملیے۔ رسول اللہ اکچار یار یا لے یا لے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے جی۔ کون؟ پھر بولو کون؟ ماشاءاللہ حضرت ویسے کرنی جا رہا ہے، ماں نو چھڑ کے کدھر؟ حضور وال تے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھے ہونا کہ مدینے دی او گلی جتھے حضور دا گھر ہے کتھے وے، تو انہیں ویکھے ہونا حضرت ویس والنا، تو ویکھ کے کہندہ ہے گا سمجھ تے گئی ہونا کوئی عاشق آ رہا ہے آج مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جانو دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل۔ ادھروں کملی والے محبوب مصطفیٰ اپنے گھروں نکلے اور حضور نے فرمایا عائشہ نو، حضور نے فرمایا عائشہ میرا ایک عاشق آ رہے، ہائے ہائے جڑا جملہ سمجھ گیا کہو سبحان اللہ، میرا عاشق آ رہی یارو کرن چو چلے حضور نو خبر ہوندی ہے تے پاکستان چو عاشق جائے تے پھر حضور نو خبر نہیں ہوندی۔ حضور جان دے سرکار کون آ رہا، کتھوں آ رہا، کی لے کے آ رہا، کی لے کے آ رہا، کتنا عشق لے کے آ رہا۔ ہاں پر میں میرا عاشق آ رہی، حضور چلے گئے، دروازے تے دستک دیتی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دیا نے کون آیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی بڑی دکھ بھری آواز چرو کے کہندے نے اما جانے حضور دا عاشق آیا وا، حضور دا پردیسی عاشق آیا وا، حضور دا دور دا عاشق آیا وا، اج میں کملی والے نو مل لائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما لگیاں لگتا ہے او ویس آیا ہے، جی اما جان او ویس آیا وا حضور نو مل لائے۔ اما جان کہہ لگیاں او ویس کملی والے گھر کوئی نہیں چلے گئے۔ حضرت او ویسے کرنی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے کہہ لگے ماں جی بڑے دوروں سفر کر کے آیا سا، اج کملی والے نو ملنا آئے، حضور گھر کوئی نہیں۔ اچھا اما جان تسی پردہ فرما لو، جس کمرے دے اندر جس حجرے دے اندر کملی والے تشریف فرما ہوندے نے اس کمرے دی زیارت
زیارت کرنی ہے اما عائشہ صدیقہ پردہ فرما کے سیر تے ہوندیاں نے حضرت ویسے کرنی اندر جاندے نے جا کے چھوٹی چھوٹی اشیاء نو چک دینے چم دینے اکھاں نالے رو کے لگا دینے اور کہہ دینے اے اشیاء میں تو ہاڈے مقدرہ تو قربان جاوا دعا جہانا دا رحمت للعالمین کملی والے محبوب دی نگاہ تو ہاڈے اتے پئیے حضرت ویسے کرنی نے دیواراں نو چمے آئے فرش نو چمے آئے نالے کہہ دینے کدرے اتھے بھی نگاہ کملی والے دے پئیے زمین نو چم کے کہہ دینے لگدا اتھے بھی سونے محبوب دے او تلوے لگے نے جدو رب فرما رہا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد حضرت ویسے کرنی رو کے باہر آئے نے چل دے اپنے شہر کرن آگا رات دا ویلائے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں بڑھی ماں ہولے ہولے قدم لے کے آئیے آ کے کہن لگی لگدا پتر ویسا آئے خدا دی قسم اج بھی اگر پتر گھر لیٹ آوے بیوی سو جاندی ہے بچے سو جاندے نے سارے جگ والے سو جاندے نے پر ماں ساری رات جگ دیئے ہجے ادھا دروازہ کھڑکدا ہے یا ادھی بیل جاندی ہے اندروں آواز آئیے پترا رک جا لگی آ رہی فرمایا رک جا پترا آ رہی حضرت ویسے کرنی دی ماں دی دروازہ کھولے آئے اندر جاندے نے حضرت ویسے کرنی دی اکھاں وچوں آنسو ہوندے نے ماں سمجھ جاندی ہے ویسے پتر رونا کیوں وے رو کے کہن لگے ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے اوے پانی منگے تے میں کونے نہ دے گڑا جی کردا تینو کول بٹھا کے او درد پرانے ماں جی کملی والے نو ملن گیا سا کملی والے گھر نہیں سا پتر حضور نو ڈھونڈیا نہیں ماں جی ڈھونڈا نہیں ہے کیوں نہیں ڈھونڈا پترا سفر کر کے گیا ہے ماں جی تسی فرمایا سی پتر ویس نبی سوڑا جے گھر ہویا ملانا گھر نہ ہویا پچھے نہ جانا ماں جی پچھے نہیں گیا اس وجہ تو کدرے ماں دا نافرمان نہ ہو جاواں ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں ماں دا گستاخ نہ ہو جاواں جدوں قیامت والے دن لوگاں دی لسٹ لگی ہونی ہے اے بھی نافرمان ماں دا اے بھی نافرمان ماں دا ماں جی کدرے میرا نام بھی نہ آ جائے اس وجہ تو نہیں گیا وا ماں نے کیا پترا چنگا کیتائی چل ایک گل من لے حضرت ویسے کرنی کہندے نے جی ماں جی کیڑی گل مننی ہے ماں نے کیا پترے اے روٹیا چھوٹے چھوٹے لقمے پا میرے منہ دی اندر میری خدمت کر اللہ تینوں بڑا اجر دے گا ماں جی اللہ کی اجر دے گا فرمایا پترا اجر اللہ ہے دے گا سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے ویلا آوے گا نبی سونا تیریاں گلاں کرے گا آج تسی اور میں حضور دیاں گلاں کردے ہیں کہ نہیں کردے فرمایا ویس تو خدمت کر میں تینوں کہہ رہی ہوں سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے پر نبی سونا تیریاں گلاں
حضور نے پھر عصر دی نماز پڑھائی نا، کرن وال منہ کیتا، حضور نے سینے دے بٹن کھولے، ٹھنڈا ہوکا بھریا۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا ایک عاشق میرا کرن وچ رہندا ہے، انہیں عشق دا ہوکا اتھوں بھریا، محمد نو خوشبو ایتھے آ گئی ہے۔ ہاں سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے، پترا خدمت ماں دی کر، نبی سونا تیریاں گلاں کرے گا۔ دور رہ کے جڑا روے نیڑے، اوئے انہوں عشق وچ خواجہ اویس کہندے، کرن دے ٹبیاں تے اوے ہر ویلے حضور دے کولے بیٹھا تے کرن دے ٹبیاں تے، لیکن ہر ویلے حضور دے۔ وہ صحابہ نے پوچھا سی نا جدوں ملاقات ہوئی سی، تو ویسے تو حضور نو ویکھیا کیوں نہیں، تو آیا کیوں نہیں کیتی زیارت صحابی کیوں نہیں بنیا؟ تو بڑی وجوہات لکھیاں، لیکن آپ نے فرمایا میری ماں، صحابہ سن کہنے لگے اسی اپنے ماں پہ قربان کر دیتے حضور، تو اساں اپنی اولاداں قربان کر دیتی ہیں، اساں مال و متاع قربان کر دیتا، ہاں تو کہنا میری ماں قربان نہیں سی کر سکتا؟ فرمایا میری ماں نبینہ سی تے اور کوئی بھی نہیں سی، میں ہی ساں او دا بیٹا ساں، تے میں ہر ویلے اپنی ماں دی خدمت چرانا۔ میری ماں میرے تو راضی ہے، میری ماں میرے تو راضی ہے۔ ایویں تو نہیں نا حضور نے فرمایا سی علی نو، فرمایا اویس نو کہنا کہ میری امت واسطے دعا کر۔ حضور جان دے سن جس تو ماں راضی ہے اس تو عرش والا خدا بھی، اور جس تو خدا راضی ہوئے پھر جدوں جو بھی منگے اللہ دی دعا قبول کرتا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے گرمیاں دے دن ہونا سرکار تے پھٹی پرانی چادر ماں اگر اپنے پتر تے پا دے نا ایویں لگدا رب دیاں رحمتاں نے چھاں کر لئی ہے۔ جدوں ہوندے اسی قدر نہیں کردے، ابے دا کمرہ وکھرے بنانا، ابے دی چارپائی اتھے لانی، کیوں بھائی ساری رات کھنگدا رہندا، نیند ڈسٹرب ہوندی ہے، ابے دے برتن الگ کرنے جی، کیوں جی کی ہویا؟ ابے نو بیماری ہے جی۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ قسم سے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایسا رویہ کرتے ہیں نا، ایسا رویہ کہ جیسے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں سرکار۔ سن لیں آخری بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پہلے حدیث بیان کی صرف موضوع یاد کروانے کے لیے، یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں پہ۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا تیری ماں پہ۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا تیری ماں پہ۔ یا رسول اللہ ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ آپ کے لیے میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ ہے۔ حسن سلوک کرے گا، ادب کرے گا ماں باپ کے ساتھ تو تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ جے اکھاں کٹے گا، کہنا نہیں منے گا، ابا تینوں تے پتہ ہی کو نہیں، ابا تو کی جاندا ہے آج کل جدید دور آ گیا، یار تیرے پیو نو نہیں پتا، ساری زندگی تینوں پال پوس کے وڈا کیتا ہے انہیں، تینوں پڑھایا لکھایا، تیرا اچھا مستقبل بنایا، اچھی جاب دلائی تیرے باپ نے، تیری ماں نے۔ ماں باپ قسم ہے اج بھی ادھار چکتے پتراں دیاں دیاں فیساں دیندے رہے۔ ماں باپ سارا دن مزدوری کردے نے، پوچھو نا پتر کی کردا تے کہندے پڑھدا سارا دن مزدوری دھپتے کر دے، تے جدوں پتر پڑھ لکھ جاندا نا ڈاکٹر بن جاوے نا تو چار بیلی ڈاکٹر ہومن نا تے بابا او دھوتی پا کے تے مجلہ بن کے دیا سر تے صافہ رکھ کے آ رہے ہوئے نا تے کوئی پوچھ لے کون ہے بھائی، کہندا دور دا رشتہ دار ہے،
اور جنہیں پڑھا لکھا کے کیوں یہ میری رسلٹ ہے نا یار میں ڈاکٹر ہوں ایم بی بی ایس میرا پیو ویکھو پینڈو اور نہ یار اور جنہوں پینڈو سمجھ رہا جنہوں ان پڑھ سمجھ رہا جنہوں تو جاہل الگوار سمجھ رہا خدا دی قسم تیرا مستقبل اس بڈے نے بنایا ہے اور ساری جوانی دھپتے کر دیتی انہیں مستریاں دے نال صبح جاندہ شام نو آندہ ہے تیری ہر خواہش پوری کی تھی تیرے ماں باپ نے آج تو کلو امرود لے کے کالے شاپر پانا 2 کلو آم لینے کالے شاپر پانا کیوں وہ میرا گھر تیرا تھلے ماں پہ ہوندے کدھرے ویکھ نہ جان اور بدبخت اور تو ایک دفعہ وہ ایک امرود ایک سیب ماں نو دے تے صحیح اور تیری بیوی تینوں اتنی دعائیں نہیں دے گی تیری ماں تجھے اتنی دعائیں دے گی خدا کی قسم تیرا سینہ ٹھنڈا ہو جانا ہے لیکن نہیں سرکار عجیب دور ہے لیکن وقت ہو گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ یاد رکھنا اے ماں پہ ہوئی تواڈے واسطے جنت جے تواڈے واسطے دوزخ جے انہاں دے نال حسن سلوک کرو کتھے جاؤ گے کو بولو نا تے جے انہاں نال بے ادبی کرو گے تے پھر ٹھکانا سخت جے اللہ تعالیٰ اساں سارے نو ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز تاجدار ختم نبوت